آپ سب کی امت ایسی کبھی نہیں ہوگی کہ جس کو 5 کہے ہوں گے۔ اس وقت بھی یہ منافق تھے، مکہ میں ابو جہل کے ساتھی تھے، مدینہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھی تھے، پڑوس میں یہودی تھے۔ ایسا ہوتا رہے گا، لیکن امت بانج نہیں ہے۔ بدر میں بھی نکلے ہیں، احد میں بھی شہید ہوئے ہیں، خندق میں بھی، ہر موقع پر۔ نہ مکہ میں آپ کو اکیلا چھوڑا ہے ساتھیوں نے، نہ مدینے میں، اور اس تبوک کے موقع پر بھی کچھ یوں ہی ہوا کہ ایک طرف ایسے رذیل تھے جنہوں نے نبی کا دل دکھایا، اور انداز سے پتہ چلتا ہے انہوں نے رب العالمین کو کتنا دکھایا کہ اس کے دلارے کو اکیلا چھوڑا، اس کے محبوب کو اکیلا چھوڑا، اس کے پیارے کو اکیلا چھوڑا، دنیا اور آخرت کے خلاصہ اور دنیا اور آخرت کی وجہ کائنات کو اکیلا چھوڑا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بانج نہیں ہے، کسی بھی دور میں، آج کے دور میں بھی بانج نہیں ہے۔ ایسے موقع پر 10,000 لوگ افغانستان گئے تھے جب امریکہ اوپر سے بم برسا رہا تھا، اور چھوٹے بندوقیں لے کر گئے تھے۔ امت بانج نہیں ہے، اور اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ لیکن الرسول، لیکن جب میدان لگ گیا تو رسول اللہ کا، والذین آمنوا، اور ایمان والے، معہو، جو آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے کائنات میں، انسانیت کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کیے ہیں اپنے مال اور جان دے کر۔ سبحان اللہ، وہ اپنے جان اور مال دے کر نکلنے والے بھی کم نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ یہ پیچھے رہنے والے بچ گئے اور یہ کامیاب ہے۔ رب العالمین بتاتے ہیں نہیں نہیں، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، جنہوں نے جانیں لگا دی، جنہوں نے مال لگایا، جنہوں نے عزتیں لگائی، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، رب ان کی تعریف کرتا ہے۔ اس کو لگانا نہ سمجھے، ختم کرنا نہ سمجھے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ نے جتنی خوبیاں بنا رکھی ہے کسی بھی چیز میں، دنیا میں بہت تھوڑی اور آخرت میں ہمیشہ کی، وہ انہی کی ہے، انہی کے لیے ہے۔ اولئک لہم الخیرات، یہ پیچھے منافق مال بچایا کے رکھا، جان بچا کے رکھی، وقت بچا کے رکھا، بچ کے خوش رہے کہ چلو یہ گئے ہیں تبوک میں اور ہم پیچھے رہ گئے اور ہم بچ گئے۔ ان کے بعد فرمایا، میں پھر یہ لفظ پڑھتا ہوں مزے لے کر، آپ بھی سنیں، لیکن الرسول، لیکن اللہ کے عظیم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معه، وہ ایمان والے آپ کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ لگائے رکھا، مارکوں میں آئے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، تھوڑا تھا تو تھوڑا لگایا، جس کے پاس زیادہ تھا تو سارا لگایا۔ جب لگایا تو دیکھنے والے سمجھے کہ ان کا تو یہ گیا، وہ گیا، وہ گیا۔ بڑے سمجھدار تھے، جو لگایا دنیا کے فانی میں سے، یہ جان بھی فانی ہے، فانی جان لگائی، یہ مال بھی فانی ہے، فانی لگایا، لیکن کیا کمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، میرے سارے خیریں انہی کے لیے ہے جو میرے نام پہ لگاتے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر یہی لوگ ہیں حقیقی کامیابی والے۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کامیابی کیا ہے؟ یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کو ہم پہلے دن پڑھتے ہیں لیکن وہ بات دل میں نہیں اتری، وہ ہم سمجھ نہیں سکے۔ فرمایا اعد اللہ لہم، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ اللہ ہے،
قادر مطلق ہے، زمین و آسمانوں کے خزانوں کے مالک ہے، خالق ہے۔ دنیا کو چھوڑو، اس کو تو اس نے برباد ہی کرنا ہے۔ جس آخرت کی نعمتوں کو، یعنی اس نے اپنی ساری قدرت سے آخرت بنا رکھی ہے، جنت بنا رکھی ہے، یا امتحان کے بعد نوازنے کے لیے وہاں بہت کچھ رکھا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ یہ کامیاب ہے، ایسے کامیاب کہ خدا نے اپنی خدائی لگا کر ان کے لیے تیاریاں کی۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے ایک شادی کی شرکت کی، دہلی والے تھے، بڑے پیارے پیارے بچے تھے، اور تھا بھی وہ بچہ سا، اور پورا خاندان مولوی لگ رہا تھا، اور دعوت بھی ساری مولویوں کو دی تھی۔ شادی کے حال میں ایسی کوئی یہ ہمارے عظمت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہری پور کے ہیں، صحافی ہیں، عالم ہیں، دوست ہیں، یہاں کراچی میں بہت سارے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ شادی نہیں لگ رہی تھی، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا الحق صاحب کا جلسہ لگ رہا تھا، داڑیاں ہی داڑیاں، خوبصورت کپڑے، داڑیاں بہت اچھی ہے، ان کے جو چہروں کی خوشی تھی، ختم نبوت کی قیادت وہاں موجود تھی، بدر ڈاؤن کے اساتذہ وہاں موجود تھے، مہد الخلیل کے حضرات وہاں موجود تھے، اور ویسے کرنی کے حضرات، یعنی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس قرب جوار کے سارے علماء موجود تھے، اور نعمتوں میں دیکھا تو لگتا تھا کہ سارا کچھ لگا کر یہ ولیمہ بنایا ہے، اور ایسے ہی آپ لوگ بناتے ہو، ایسا نہ نہیں کرو، سارا ولیمے پہ لگانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، سارا ولیمے پہ لگانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، سارا نمائش اور ٹہلے لگانے کے لیے نہیں دیا، اصل تو دیا تھا کہ جو لگایا ہے اس کو ساتھ لے لو، جو جان ہے نکلو اور دنیا میں اسلام کو پھیلاؤ، یہ اسلام کے پھیلانے کے لیے اللہ نے دیا، یہ امانت ہے۔ لیکن خیر، اب میں انداز میں آ کر قرآن سمجھانے کے لیے کہ کسی کی استطاعت ہوتی تو ایسا دسترخوان سجاتا ہے نا، تو اب اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کی شفقت کو دیکھو، اس کی کارگری کو دیکھو، اس کی توحید کی نشانیوں کو دیکھو، اس کی وحدانیت کی شان کے نتیجے میں، اس کے تصرف اور الوہیت کے نتیجے میں جو کچھ بھی اللہ نے کیا وہ اس مجاہد کے لیے جنت کو سجا دیا ہے۔ اب میں الفاظ پڑھتا ہوں، آپ کسی کو دیکھو، فرمایا اولئک لہم الخیرات، یہ نبی اور نبی کے ساتھ چلنے والوں کے لیے خیریں ہیں، خیرات ہیں، بھلائیاں ہیں، ایک انداز، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہے، اور یہی کامیاب ہے، اولئک المفلحون، بیچ میں ہم المفلحون، صرف یہی کامیاب ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، اب بھی سمجھ میں پورا نہیں آیا۔ فرمایا وَعَدَّ اللَّهُ، اللہ نے اپنی قدرت سے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جنات، باغات، جنت کے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے شہد اور دودھ اور شراب اور خالص پانی کے نہریں جاری ہوتی ہیں، ان میں ایک ایک شہید کے لیے چاروں قسم کے جگ، گلاس، مٹکا نہیں، نہریں، ٹینکیاں بھی نہیں، نہریں، ذالک الفوز خالدین فیہا، دنیا کی ساری خوبیوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک پریشانی لاحق ہے، پریشانی سے پاک تب ہوگا کہ جب یہ اعلان ہو خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، قیامت تک آنے والے انسانوں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے نبی اپنے مبارک زندگی میں 27 دفعہ نکلے، صحابہ کا 55 دفعہ الگ سے نکالا، 8 سالوں میں 80 مالکیں کیے۔ سوال ہے اتنا زیادہ کیوں کیا؟ وہ جو ہم کرتے ہیں اس میں زیادہ وقت کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کیا کہ لہم الخیرات، اس لیے کیا کہ ہم المفلحون، اس لیے کیا کہ ذالک الفوز العظیم۔ ایک ٹکڑا اس کا تھا، میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اس کو بھی بتاؤں گا، وقت ختم ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا،
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، مسجد مدرسے کی عزت کے لیے، یہ بھی نبی کی نسبت سے ہے، اس کی ناموس کے لیے، القدس اور وہاں کے مسلمانوں کی عزت اور ناموس، کیونکہ مسجد اقصی اور زمین انبیاء وہ بھی ہماری عزت کا حصہ ہے، بلکہ وہاں ہر گرنے والے خون کا قطرہ ہماری عزت ہے، ہر ماں ہماری عزت ہے، ہر شہید ہونے والی بہن ہماری عزت ہے، وہاں کے ڈاکٹر جو شہید ہوئے، ہر طبقہ جو شہید ہوا، ہر مسلمان علیہ السلام میں کوئی شہید ہو، وہ ہماری عزت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی بےزتی ہو جائے، حد کی عزت ہو جائے یا قتل کیا جائے تو اس ایک مسلمان کے قتل کے نتیجے میں خلیفہ قوم کے ساتھ جہاد ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عزت ہے امت کی۔ ان عزتوں کے لیے ہمیں بیدار رہنے کی توفیق دے، ان عزتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ جو حضرات اس میدان عمل میں ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان سارے کاموں کی قیادت کرتے ہیں اور تمام مسلمان ان چیزوں میں ان کے ساتھ ہیں، پھر ان کے تمام جماعت کی ہو، احباب ہو، دوست ہو، ذمہ داران ہو۔ ابھی قریب میں آپ نے لیاری کے اس قریب مولوی عثمان پارک میں دیکھا، کیا شان اور شوکت سے آپ نے اس منظر کو دیکھا، جو اللہ کے فضل سے یہ جو یہاں آئے ہوئے تھے، یہ ایک نمونہ تھا کہ اس طرح پاکستان کے ہر شہر، ہر علاقے میں اس بیداری کے محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام پر کوئی آنچ نہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی عزت ہے، ہم اپنا سب کچھ لگائیں گے اور اسلام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شیخ حدیث مولانا نور الحق صاحب کو، انہوں نے اپنے ذمہ لیا اور ذمہ لے کر اس کو پورا بھی کیا۔ الحمدللہ مراحل سارے جو مشکل تھے وہ گزر گئے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس کے مالی معاملات میں ابھی کچھ بقایا جات ہے، اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہے اور چاہنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ جو بقایا جات ہیں ان کے عاملے کے اجلاس میں تھا، وہ یہ اندر کے مسجد والے پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ درد رکھتے ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے اور آپ کی ہمت سے اس مرحلے کو بھی گزاریں گے، اور ہم ایسے بہترین خوبصورت پروگراموں کو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے لیاری کا یہ پروگرام یہاں تھا، لیکن لیاری اس دن پوری دنیا پہ چمک رہا تھا، ہر آنکھ لیاری کو دیکھ رہی تھی، ہر کان لیاری کو سن رہا تھا، اس لیے کہ ہماری قیادت یہاں تشریف لائے تھے۔ صرف جمعیت علماء اسلام کی قیادت نہیں، حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب تشریف لائے، انہوں نے دعا کرائی، اس کے آنے سے لیاری کو کتنی عزت ملی۔ الحمدللہ ختم نبوت کی قیادت یہاں تشریف لائی، دور دراز سے آئے،